يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین محمد ابن عبداللہ امین اللہ علی وحی وخیرتہ من خلقہ وحجت اللہ علی العالمین وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قال اللہ تبارک وتعالی فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، یہ لا جو ہے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ نفی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ فعل کی تاکید کے لیے ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے فعل کی تاکید کے لیے. اور بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ جو ذہنی اور واقعاتی کیفیت مخاطب کے سامنے ہوتی ہے، مخاطب کی ذہنی کیفیت اور جو لوگوں کا رویہ اور طرز عمل سامنے ہوتا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر متکلم ان سے خطاب کرتا ہے، یہ اس رویے کی نفی کرتا ہے اور اس ذہنی کیفیت کی نفی کرتا ہے. یہ لا اس لیے ہوتا ہے، یعنی لا کا معنی یہاں یہ ہے کہ جو کچھ تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں، اور جو کچھ تم نے بنایا ہوا ہے اور جیسا تمہارا رویہ ہے یہ نہیں. رویہ کیا ہے اور ذہنی کیفیت کیا ہے؟ ذہنی کیفیت یہ ہے کہ عام طور پر لوگ دوبارہ مر کر جی اٹھنا اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا اور جو کچھ انسان عمل کرتا ہے اس کا پورا بدلہ انسان نے پانا ہے. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو اس چیز کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایسے ہی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں. ایک بہت بڑا طبقہ اس طرح کا ہے. اور کچھ دوسرا طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یہ ہوگا تو وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں وہاں کوئی برے حالات کا سامنا کرنا پڑے. ہم یہاں بھی اچھے ہیں، وہاں بھی اچھے ہوں گے، وہاں بھی اچھے ہوں گے. اور کئی لوگوں نے اپنے سفارشیوں کے سہارے جو ہے نا امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ ہمارے سفارشی ہمیں بچا لیں گے، اور کئی جو ہیں وہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمنا اللہ الامانی، اللہ پر اس نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت رحمت کرے گا اور چھوڑ دے گا. تو یہ ساری جو کیفیتیں ذہنی اور عملی لوگوں کی معاشرے کے اندر موجود ہیں، ان کی نفی کی ہے کہ بات ایسے نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے. اور
اس کے لیے اللہ رب العزت نے بطور قسم کے پھر یہ قسم ذکر فرمائی، اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ اقسم بالشفق، شفق جو ہے یہ اس سرخی کو کہتے ہیں جو غروب شمس سے پہلے مشرق مغرب کی طرف پھیل جاتی ہے، اور سورج کی روشنی کم ہونا شروع ہوتی ہے اور یہ لالی اور سرخی مغرب کے افق کے اوپر پھیلتی جاتی ہے، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی یہ قائم رہتی ہے، کچھ دیر تک یہ سرخی قائم رہتی ہے، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ اور یہ سرخی کس چیز کا اظہار کرتی ہے کہ دن کی بھرپور روشنی نہیں رہی، اس کو زوال آ گیا اور وہ روشنی مدھم ہوئی، شفق پھیلنے لگی اور سورج غروب ہو گیا، پھر یہ شفق اور زیادہ واضح ہو کے رات کے ابتدائی حصے میں کچھ دیر تک قائم رہتی ہے، اور یہ دن کے چلے جانے اور رات کے آنے کے درمیان میں ایک ایسا مرحلہ اور ایسا دورانیہ ہے جو اس کے جانے کی خبر دے رہا ہے اور اس کے آنے کی خبر دے رہا ہے۔ تو یہ تغیر اور تبدیلی کا ایک مظہر ہے، اور یہ تبدیلی اور یہ جو تغیر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے، یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس شفق کو بطور گواہ کے اللہ رب العزت نے بطور قسم کے ذکر فرمایا، اور یہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے مخلوقات میں سے، تو اللہ خالق ہے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن ہمارے لیے تو یہی حکم ہے کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، ہم اللہ کے سوا کسی مخلوق کی قسم نہیں اٹھا سکتے، لیکن اللہ رب العزت جو قسم اٹھاتے ہیں اس میں ایک تو اس مخلوق کی عظمت اور اس کے اندر جو عجیب پن ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جس چیز پر دلالت کر رہی ہوتی ہے اس کو بطور دلیل کے اور بطور شاہد کے ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو شفق جو ہے یہ دن کے جانے کا آغاز ہوتا ہے کہ دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، اور رات کی آمد کے پہلے حصے میں بھی یہ کچھ دیر تک شفق قائم رہتی ہے۔ ایک تو علماء نے شفق اس حمرہ کو کہا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے، اور علماء لغت کا بھی یہی قول ہے کہ شفق سرخی اور لالی کو کہتے ہیں۔ اور امام مجاہد نے شفق سے مراد دن لیا ہے، اس لیے کہ دن کے آغاز میں بھی جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت ایک ہلکی سی سرخی جو ہے وہ مشرق کی طرف دکھائی دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر سورج نکلتا ہے اور روشن ہوتا ہے اور بلند ہوتا ہے، اور وہ سرخی غائب ہو کر وہ پھر سفید روشنی جو ہے وہ پورے طرح پھیل جاتی ہے، اور جب اختتام ہوتا ہے
تو پھر بھی جب اس کی روشنی ذرا مدھم ہوتی ہے تو سرخی پھیلتی ہے، تو انہوں نے اس سے دن مراد لیا ہے۔ تو ان کا دن مراد لینا اس وجہ سے ہے کہ آگے واللیل وما وسق رات کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کے اندر قرآن مجید جو ہے یہ مثانی ہے۔ مثانی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس میں متقابلات کو ایک ساتھ جمع کیا جاتا ہے۔ اصحاب الجنہ اصحاب النار، الاشقیاء السعداء، الظلمات النور، اللیل النہار، الارض السماء۔ تو یہ جو متقابلات ہیں یہ ایک ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ دن کی آغاز میں شفق اور دن کے اختتام پر شفق، اور واللیل وما وسق، اور رات جو اس نے جمع کیا، تو انہوں نے اس لحاظ سے شفق سے مراد کیا لے لیا؟ دن۔ تو ہمیں اتنی ہمارے اندر فہم و فراست اور دانش و حکمت کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم سلف کے اقوال کو، اور خاص طور پر وہ جن کا تفسیر کے اندر بہت بڑا مقام ہے، ان کی بات کو اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بڑی سطحیت ہوتی ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ لغت کے علماء نے، خلیل نے، جوہری نے، اور اسی طرح اظہری نے یہ شفق کا معنی ہمراہ کیا ہے، اور مجاہد ابن جبر جو تفسیر کے امام ہیں وہ شفق سے مراد ہمراہ لے رہے ہیں۔ تو میں کہوں ان کا تو پتہ ہے، سارے لغت والے کہتے پہنے کہ اس سے مراد ہمراہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہار ہے۔ نعوذ باللہ، یہ جرأت جو ہے یہ لا علمی ہے، یہ انسان کی سطحیت ہے، اس کا سطحی پن ہے کہ وہ عالم کی بات کو ایسے ہی سمجھتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس نے کس چیز کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی۔ تو انسان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، اور کسی بھی بڑے عالم کی بات کو ایسے ہی نہیں کہہ دینا چاہیے۔ ہاں، اگر دلائل کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بالکل کمزور بات ہے اور انہوں نے نہیں معلوم کہ کس بنیاد پر یہ بات کہی تھی، تو ٹھیک ہے، پھر بھی احترام کے ساتھ ان کی بات کو پیچھے کر دیا جائے، لیکن ان پر زبان کھولنا یہ قطعاً انسان طالب علم کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایسی باتوں پر خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی، اللہ عالم کس بنا پر کہی، لیکن یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن اس کی وجہ سے تان کرنا اور اس کی وجہ سے انہیں کہنا کہ ان کو کیا پتہ ہے، یہ جو آج کے اتھلے علم اور فہم رکھنے والے مفسر ہیں، ان کا یہی حال ہے کہ سلف کی تفسیر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور سلف کے اقوال کو کہتے ہیں بس یہ مفسرین نے یہ کہا ہے، مفسرین نے یہ کہا ہے، اور یہ مفسرین کہہ کر ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی الٹی سیدھی مارتے رہے، نعوذ باللہ، یہ الٹی سیدھی مارتے رہے اور تم آ گئے ہو صحیح سمجھنے والے۔ تم کہاں سے صحیح سمجھنے والے آ گئے ہو؟ نہ تمہیں عربی زبان کا علم ہے، نہ تمہارا عربی اسلوب ہے، اور نہ تم اتنا قرآن پڑھتے ہو جتنا وہ پڑھتے تھے، اور نہ تمہارا ورع اور تقویٰ ہے جتنا ان کا ورع اور تقویٰ تھا۔ اور واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقویٰ اختیار کرو، اللہ رب العزت تمہیں علم دے گا۔ تو علم تو تقوی کے ساتھ ملتا ہے، تقوی کے ساتھ علم ملتا ہے، اور تمہارے اندر تو پوری طرح دین کا التزام بھی نہیں ہوتا، لیکن قرآن کے تم مفسر بنے ہوئے۔ تو
یہ مفسرین نے ایسا کہا ہے، مفسرین ایسا کرتے ہیں، مفسرین ایسا کرتے ہیں، یہ بات جو ہے نا بڑی غلط بات ہے۔ ہاں، مفسرین کی بات کو سمجھنے کے لیے انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کی کوئی وجہ بنتی ہے، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو خاموشی اختیار کر لے، لیکن ان کی تنقید کرنا یہ قطعاً غلط بات ہے۔ تو انہوں نے اس سے مراد لیا پورا دن، تو شفق دن کے آغاز میں بھی ہوتی ہے مشرق کی طرف اور دن کے اختتام پر بھی ہوتی ہے، اور اس سے انہوں نے ابتدا اور انتہا دونوں کا تذکرہ لے کر، ابتدا بھی شفق سے ہوتی ہے، انتہا بھی شفق پر ہوتی ہے، اور درمیان میں پورا دن ہوتا ہے، یعنی یہ دن کے احوال کا تغیر اور تبدل، اس کو اللہ رب العزت نے بطور شاہد کے ذکر کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور واللیل وما وسق، اور رات کی قسم، وما وسق، اور جو وہ سمیٹ لیتی ہے، جو وہ جمع کر لیتی ہے۔ وسق اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں۔ وسق یہ وہ پیمانہ جس کو سا کہا جاتا ہے، اور اس کے جو مجموعہ ہوتا ہے، کتنے ٹوپوں کا ایک وسق ہوتا ہے؟ 60 سا، 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، یعنی ان کو جمع کیا جائے تو ایک بوجھ جو ہے 60 سا کا، یہ تقریباً 200 نہ 60 دونا کتنا ہوتا ہے؟ 120، ہاں 120 کلو، اور اس کے اوپر پھر کلو کے حساب میں بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ 1 کلو 2 کلو کچھ گرام، بعض کہتے ہیں 2 کلو 10 گرام، اور بعض کہتے ہیں 40 گرام، اور بعض جو ہے وہ عام طور پر کہہ دیتے ہیں 2.5 کلو، عام طور پر 2.5 کلو کہہ دیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو اختلاف ہوتا ہے سا کے وزن کے اندر، یہ جنس کی تبدیلی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ بعض اجناس ایسی ہوتی ہیں جو وزنی ہوتی ہیں، اور سا جو ہے یہ وزن کا پیمانہ نہیں، یہ ماپنے کا پیمانہ ہے۔ اس کے اندر جو چیز آئی، اگر وہ بھاری ہے تو اس کا وزن بڑھ جائے گا، اگر وہ ہلکی ہے تو اس کا وزن ہٹکا آ جائے گا۔ جو آئیں گے تو ان کا وزن کم ہوگا، گندم آئے گی تو ان کا وزن زیادہ، اس کا وزن زیادہ ہوگا، اور اگر اس کے اندر چاول آئیں گے تو اس کا وزن بہت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے چاول بھاری ہوتے ہیں، چاول بھاری ہوتے ہیں۔ تو اور بھی کوئی اگر اس سے بھی زیادہ وزنی چیز ہوتی ہے تو اس کا وزن بڑھ جائے گا، تو اس لیے اس وزن کے اندر اختلاف ہے۔ اور سا جو ہوتا ہے یہ 4 امداد ہوتا ہے، 4 ٹوپیاں ہوتا ہے، تو پڑوپی بھی کہتے ہیں اور ٹوپی بھی کہتے ہیں، ٹوپی بھی کہتے ہیں نا، ایک ٹوپا ایک ٹوپی، ٹوپا ٹوپی۔ تو مد جو ہے یہ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ یہ استعمال کیا جائے المکیال و مکیال اہل المدینہ، کہ پیمائش کا پیمانہ مدینے والوں کا ہے، اور وہ مد ہوتا تھا اور سا ہوتا تھا، 4 مد کا ایک سا ہوتا تھا۔ تو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مد پھیلانے کے لیے بولا جاتا ہے، مدہ یہ مدو، مدن کا معنی ہوتا ہے پھیلانا۔ ایسے کر کے آدمی ہاتھ پھیلائے، درمیانے ہاتھوں والا آدمی، بہت چھوٹے بھی نہ ہوں بہت بڑے بھی نہ ہوں، درمیانے ہاتھوں والا آدمی ایسے کر کے ہاتھ پھیلائے اور دونوں لب اکٹھے کر دے، تو اس میں جو دانے آ جائیں گے یا جو جنس آ جائے گی یا جو چیز آ جائے گی وہ ایک مد ہے، وہ ایک مد ہے۔ اور ویسے عام طور پر مد کا وزن جو ہے وہ 5 ورطال و ثلث، 5 ریتل اور 1/3 یہ بتاتے ہیں۔ تو وسق جو ہے اس مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ تو واللیل وما وسق، رات کی قسم، وما وسق، اور جو رات نے جمع کیا۔ رات کیا جمع کرتی ہے؟ رات جمع کرتی ہے آسمان پر ستارے، رات آتی ہے ستاروں کی بزم سج جاتی ہے اور کہکشائیں جگمگانے لگتی ہیں، اور رات آتی ہے تو آسمان کی
رنگت جو ہے یہ اور دلکش ہو جاتی ہے۔ اور زمین کے اوپر مخلوقات جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، کوئی چیزیں اپنا رزق رات کو تلاش کرتے ہیں، درندے اور اس طرح کی چیزیں وہ رات کو دیکھتی ہیں اور وہ نکلتی ہیں اور وہ رات کو اپنا رزق تلاش کرتی ہیں۔ اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ رات کو سارا دن اپنا بھاگ دوڑ کر کے رزق تلاش کر کے رات کو اپنے گھونسلوں میں آ کر، اپنی کچھاروں میں آ کر، اپنی بلوں میں آ کر آرام کرتی ہیں، تو رات ان کو سمیٹ لیتی ہے۔ اور انسان بھی دن میں محنت کوشش کرتا ہے، وجعلنا النہار معاشا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ رات جو ہے یہ بندے کے سکون کے لیے ہوتی ہے، دن بھر کام کر کے انسان رات کو آ کے آرام کرتا ہے اور دن میں کام کرتا ہے، تو رات جمع کر لیتی ہے۔ جانوروں کو اور انسانوں کو اور جنات کا پھیلاؤ ہوتا ہے رات کے وقت، رات کے آغاز میں ان کا زیادہ پھیلاؤ ہوتا ہے اور پھر رات کو بھی وہ پھرتے گھومتے رہتے ہیں۔ تو جو چیزیں رات جمع کرتی ہے وہ ساری اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس دنیا کے اندر ثبات نہیں ہے، تغیر ہے، بدل رہی ہے چیز، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چیز منتقل ہو رہی ہے۔ واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، اور رات کی نشانی جو ہے، دن کی نشانی سورج ہے اور رات کی نشانی چاند ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند یہ وہی وسق ہے، وسق کا معنی جمع ہونا، اور اتسقا اصل میں ہے اور واؤ کو تا سے بدل کر اتسقا کر دیا گیا باب افتعال، تو اتسقا یعنی اجتماع، جب چاند اکٹھا ہو کر بھرپور ہو جاتا ہے، ہلال سے شروع ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے پھر اللہ اکبر 13، 14، 15، 16 ان راتوں کے اندر چاند جو ہے وہ بھرپور ہوتا ہے، خاص طور پر 13، 14، 15، پھر 16 سے جو ہے نا اس کے اندر تھوڑی سی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اتسقا جب بھرپور ہو جاتا ہے، ماہ تمام بن جاتا ہے، بدر کامل بن جاتا ہے اذا اتسقا، تو یہ اس کی حالت جو ہے اجتماع کی، یہ بھی ایک حالت ہے تغیر سے یہاں تک پہنچی ہے، اور یہاں پہنچ کر بھی اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے، پھر اس نے گھٹنا شروع ہو جانا ہے۔ ناقص تھا، پورا ہوا، اور پورا ہوا پھر نقص شروع ہو گیا۔ تو یہ چیز بھی کس پر دلالت کرتی ہے؟ تحول پر، تغیر پر، کہ یہ چیز یہاں قرار نہیں ہے، یہاں ثبات نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے بطور شاہد کے ذکر فرمایا، اور مقسم علیہ کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تم نے منتقل ہونا ہے۔ اللہ اکبر، مٹی سے اللہ اکبر جسد خاکی بنایا گیا، روح پھونکی، انسان بن گیا، اور اسی سے اللہ رب العزت نے اس کا جوڑا پیدا کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، یہ پیدا ہوئے۔ اور پھر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ تغیرات ہیں، یہ تحولات ہیں، انسان ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور پھر ولید ہے، مولود ہے، اور پھر رضیع ہے، پھر فطیم ہے، اور پھر کمزور ناتوان ہے، اور پھر قوت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر ولید ہوتا ہے، پھر رضیع ہوتا ہے، پھر فطیم ہوتا ہے، پھر غلام ہوتا ہے، پھر غلام یافع ہوتا ہے، پھر شاب ہوتا ہے، پھر بھرپور جوانی ہوتی ہے، بلغ اشدہ، اور پھر ڈلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ترکبن طبقا عن طبق، اور یہ تو ظاہری طور پر ہے، اور نفسیاتی طور پر بھی
اور داخلی طور پر بھی باطنی طور پر بھی انسان ایک حالت میں نہیں رہتا۔ الایمان یزید و ینقص، یزید و ینقص، ایمان میں بھی کمی بیشی آتی رہتی ہے۔ تو وہاں بھی کئی لوگ تو ہیں ان کا بڑھتا رہتا ہے، اور بڑھنا بھی طبقاً الی طبق، ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف، ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف۔ اور نعوذ باللہ جو لوگ برائی کے اندر منہمک ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک سطح کے اوپر آنا نہیں ہوتا، برائی والے بھی ایک برائی سے پھر اس سے اگلی برائی کی طرف، پھر اس سے اگلی کی طرف، پھر اس سے بڑھ کر، پھر اس سے بڑھ کر، اس طرح برائی میں بڑھتے رہتے ہیں، کئی ایمان میں بڑھتے رہتے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ درمیانے درجے میں ہوتے ہیں، کبھی ایمان کی حالت اچھی ہوتی ہے اور کبھی نعوذ باللہ دوسری حالت جو ہے وہ قوت پکڑ جاتی ہے اور انسان اس طرف چلے جاتا ہے۔ تو یہاں استقرار نہیں ہے، یہاں ثبات نہیں ہے، یہاں تحول اور تغیر اور تنقل ہے کہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف انسان منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک معنی تو یہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ دیکھیں کہ زندگی کے اندر غربت ہوتی ہے، پھر غنا آ جاتا ہے، پھر غربت آ جاتی ہے، صحت ہوتی ہے، پھر بیماری آ جاتی ہے، پھر صحت آ جاتی ہے، اور مرض اور بیماری، صحت، تندرستی، یہ تغیر ہوتا ہے، فقر، ناداری، وسعت اور فراوانی، یہ تغیر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، کبھی انسان بالادست ہوتا ہے، بااختیار ہوتا ہے، مقتدر ہوتا ہے کہ اس کی چلتی ہے، اور کبھی پکڑا ہوا ہے، مقدمے بھگت رہا ہے اور پیشیاں بھگت رہا ہے، اور یہ ہوا ہے انسان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ترکبن طبقاً عن طبق، یہ زندگی کے اندر اس طرح کے تحولات آتے ہیں۔ یہ چیز انسان کو یہ بتانے کے لیے او بندے دے پترا، بندے دا پتر بن، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور تو مخلوق ہے، عاجز ہے، مخلوق ہے اس کے سامنے۔ اس بات کو جان لے، پہچان لے۔ نہیں تو انسان جس وقت زوراور ہوتا ہے، جس وقت اقتدار کے اندر ہوتا ہے، تو پھر اس کے یہ فرعون بن جاتا ہے، یہ فرعون بن جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت جو ہے نعوذ باللہ، یہ مولانا رومی نے کہا ہے کہ نفس ما ہم کم ترز فرعون نیست، اون بودے اورا مارا اون نیست، کہ ہمارا نفس جو ہے نا یہ بھی کٹ فرعون نہیں ہے گا، ہاں یہ بھی کٹ فرعون نہیں ہے، نفس ما ہم کم ترز فرعون نیست، ہمارا نفس جو ہے یہ بھی فرعون بننے کے لیے پورا تیار ہے۔ اس کو تو وسائل مل گئے تو بن گیا، تو ہمیں ملا نہیں تو ہم بنے نہیں ہیں۔ تو اون بودے اورا مارا اون نیست، انہوں تو مدد، اس کو مدد مل گئی، وسائل مل گئے، اور ان وسائل سے اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور انسان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں، بھٹو تھے، اللہ تعالیٰ جو مرنے والے ہیں ان کو معاف کرے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا تھا میں نہیں ہوں، یہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اور یہ کرسی اس کو تختہ دار کے اوپر لے گئی۔ اور اسی طرح ہر ایک کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں اقتدار والا ہوں، اور میں ایسا ہوں، میں یہ ہوں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز اس کے نیچے سے سرک جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور وہ بالکل بے زور ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ وہ ہے الحی القیوم، جس کے اقتدار کو زوال نہیں، اور جس کی قوتوں کو زوال نہیں، اور جس کی سلطنت کو زوال نہیں۔ یہ لازوال سلطنت ہے، لازوال طاقت ہے، لازوال قدرت ہے، لازوال بادشاہی ہے۔ اس کے ساتھ انسان جڑ جائے تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، ایسا سہارا تھام لیا کہ جو کسی مرحلے پر بھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے۔ تو اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے ہو۔ اگر تنگی ہے، تکلیف ہے، تو مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھا وقت لے آئے گا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور اگر بڑی وسعت اور بڑی قوتوں اور بڑی سلطنت ہے، اور بڑا جاہ و حشمت اور بڑی شان و شوکت ہے، تو اس کو بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ سدا رہے گی۔ ایسے دن آنے والے ہیں کہ انسان تخت سے تختے کی طرف چلا جاتا ہے،
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا سلامیاں لے رہا ہے اور گولیاں اس کے سینے میں اتار دی جاتی ہیں۔ انور سادات کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسا ہی ہوا تھا، وہ تکریم اور تشریف کی پریڈ کے سلام لے رہا تھا، ایسے کر کے کھڑا ہوا تھا، وہ ایک نے نکل کر اس کے سینے میں گولیاں پورا برسٹ اتار دی۔